اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا علم ہر کمی سے پاک ہے، وہ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، ہم اپنی ہر صفت میں قابل تنقید ہیں۔ انسان کبھی بھی خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر لمحے، ہر حال میں، ہر پل میں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر زیادتی سے پاک ہے۔ قرآن میں 5 دفعہ اس نے کہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہرگز تیرا رب ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا یا ایھا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو پہلی مخلوق فرشتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ کا علم جیسے اللہ اپنی ذات میں بے خطا ہے، طاقتور ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے اس کو بتایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے، وہ اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، ایک شروع ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا شروع کوئی نہیں، اول تو ہے پر وہ دنیا کا اول نہیں جو 0 سے 1 بنتا ہے، اللہ وہ ہے جو ابتدا سے پاک ہے۔ اور انت الآخر، یا اللہ تو آخر ہے پر وہ آخر نہیں جو ایک جگہ جا کے دی اینڈ ہو جاتا ہے، بلکہ لیس بعدک شیء، تیری آگے کوئی انتہا کوئی نہیں۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، سب سے بلند ہے تیرے اوپر کچھ نہیں۔ انت الباطن فلیس دونک شیء، سب سے چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ، وہ حاضر بھی جانتا ہے، غیب بھی جانتا ہے، موجود بھی جانتا ہے، مفقود بھی جانتا ہے، ماضی اور حال اور مستقبل کی جو سلسلے ہیں اس سے وہ ماورا ہو کے دیکھتا ہے۔ دن اور رات کے اندھیرے اجالے اس کی نظر پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ انسانوں کے حالات کو جانتے پرکھتے ہوئے وہ جنات سے غافل نہیں ہوتا، جنات کو پرکھتے ہوئے فرشتوں سے غافل نہیں، آسمان والوں کو سنبھالتے ہوئے زمین والوں سے غافل نہیں، تیرنے والوں کو دیکھتے ہوئے اڑنے والوں سے غافل نہیں، اڑنے والوں کو دیکھتے ہوئے رینگنے والوں سے غافل نہیں، پھاڑ کھانے والوں کو دیکھتے ہوئے چھپ جانے والوں سے غافل نہیں ہے، جانداروں کے نظام کو چلا کر بے جان سے غافل نہیں، جمادات کے نظام کو چلاتے ہوئے نباتات سے غافل نہیں، نباتات کو چلاتے ہوئے حیوانات سے غافل نہیں، حیوانات کو سنبھالتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو سنبھالتے ہوئے وہ فرشتوں سے غافل نہیں، فرشتوں کو چلاتے سنبھالتے ہوئے جنت اور جہنم سے غافل نہیں، لوح قلم عرش کرسی کے نظام کو چلاتے ہوئے تنکے اور پتنگے اور پروانے کے نظام سے غافل نہیں، ہاتھیوں کو بڑے بڑے دانت دیتے ہوئے مچھر کے پر بناتے ہوئے غافل نہیں ہو جاتا، انسان جیسی حسین شکلیں بناتے ہوئے مگر مچھ کو بدصورتی دینے سے وہ غافل نہیں ہوتا، مور کو حسن دے کر کوے کو سیاہ کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتا، بلبل کو خوبصورت آواز دیتے ہوئے اور کوئل کو نغمہ دیتے ہوئے وہ گدھے کو بری آواز دینے سے غافل نہیں ہوتا، وہ رنگوں کا جہان بناتے ہوئے صحراؤں کے ذرات سے غافل نہیں، صحراؤں کو لک دک بنا کر وہ آبشاروں، جھرنوں، وادیوں سے غافل نہیں ہے، وہ کڑوے پانیوں کے چشمے چلا کر میٹھے پانیوں سے غافل نہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا بھی ہے، یہ کڑوا بھی ہے، ان کو ملا کے دکھاؤ، ملا کے دکھاؤ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے میٹھے کے لیے کڑوے کے لیے حکم سنائے، کوئی پردہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا قرآن میں نے ایک بیچ میں پردہ ڈال دیا، وہ پردہ کیا ہے؟ نہ پلاسٹک، نہ مٹی، نہ روڑا، نہ اینٹ، نہ ریت، نہ پتھر، نہ پولیتھین، نہ سیمنٹ، نہ گارا، نہ چونا، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کا حکم ہے کہ تو نے کڑوے پانی میں شامل نہیں ہونا اور تو نے میٹھے پانی میں شامل نہیں ہونا۔ اس ایک حکم کے ساتھ کڑوے کو الگ کیا، میٹھے کو الگ کیا، ہواؤں کو چلایا، بارشوں کو برسایا، بادلوں کو لایا، گرجنے والے لایا، گزرنے والے لایا،
صحرا بنائے، دریا چلائے، پہاڑ گاڑ دیا، آسمان بلند کر دیا، زمین کو بچھا دیا، پانی کو بہا دیا، پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، انسان کو بولنا دے دیا، جانور کو گونگا کر دیا، انسانوں کے اندر احساسات کا جہان آباد کر دیا، جذبات کی دنیا قائم کر دی، اور پتھروں کو بے جان کر دیا، ساکت کر دیا، صامت کر دیا۔ وہ انسان پہ برسیں یا شیر پر برسیں یا وہ معصوم بچے پر برسیں، ان کے لیے سب برابر ہے۔ سانپ پتھر کے نیچے آئے یا بچہ پتھر کے نیچے آئے، اس کے کچلنے کا نظام ایک ہی جیسا ہے۔ کسی کو سنگ کر دیا، کسی کو موم کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں ایسا نظام بنایا کہ وہ جو ہی رس کو منہ میں لے جاتی ہے تو اللہ اسے شہد میں بدلتا ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان اور ساری دنیا کے علم والے ایک قطرہ شہد نہ بنا سکیں گے۔ ساری دنیا کے انجینئر مل کر ایک طرف سے اوپر سے ایسے بنانا شروع کریں، خانے بنانا شروع کریں، اور کوئی ایسا ماہر لا دو جو ان دونوں خانوں کو جب یہاں بیچ میں لا کر بیچ صفے میں لائے تو اس میں خلا نہ پیدا ہونے دے، ہر خانہ اس میں فٹ ہو جائے۔ اللہ کی قسم کوئی نہ آئے گا۔ روزانہ شہد کی مکھیاں آدھی اوپر سے چھتا بناتی، آدھی نیچے سے بناتی ہیں، اور بیچ میں آ کر چھتے کو ایسے ملاتی ہیں کہ 1 ملی میٹر کا بھی بیچ میں خلا باقی نہیں رہتا۔ یہ خود کر رہی ہے، اس کے منہ میں خود جا کے ہو رہا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ کا ایک امر آیا، شہد کی مکھی علم والی بن گئی اور ہنر والی بن گئی، نہ جاتے راستہ بھولتی ہے نہ آتے راستہ بھولتی۔ ابھی ہم سارا راستے فون کر دیا، مجھے 4تھی دفعہ فاسٹ آتے ہوئے سارا راستے فون، بھائی کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ یہ ایک انسان کا ذہن ہے۔ اور شہد کی مکھی شہد کو تلاش کر کے آتی ہے، اسے فاسٹ کے خوبصورت درختوں میں پھلوں میں رس نظر آیا، وہ یہاں سے 6 میل بھاگتی ہوئی واپس گئی، نہ جا کے ان کو فیصل ٹاؤن کا نام بتایا، نہ فاسٹ یونیورسٹی کا نام بتایا، نہ گلیوں کے راستے بتائے، نہ سڑکوں کے موڑ بتائے، نہ سائن بورڈ بتائے۔ انہوں نے آگے جا کر وہاں 8 کے ہندسے میں رقص کیا، کبھی چھوٹا دائرہ بنایا، کبھی بڑا دائرہ بنایا، کبھی اس کو لمبا کیا، کبھی اس کو چھوٹا کیا، کبھی اس کو پھیلا دیا، کبھی اس کو تنگ کر دیا۔ اور دیکھنے والی کتنی مکھیاں، 30,000 مکھیاں ان سے خاموش لیکچر سن رہی ہیں، اور وہ ایک ہی دفعہ کریں گی، پھر نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک ایسی مکھی نہیں جسے یہ پتہ نہ چل چکا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ وہ وہاں سے اڑیں گی اور راستوں کو ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی ٹھیک وہاں پہنچے گی جہاں وہ رس تھا۔ پھر جب ایک مکھی پہلے پہنچے گی، وہاں سے چوس کر جاتے ہوئے ایک نشانی چھوڑ کر جائے گی تاکہ پیچھے آنے والے مکھی کا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ آگے چلی جائے گی، پیچھے نشانی چھوڑ کے آئے گی، پیچھے آنے والی مکھی اسے دیکھے گی، وہ ہو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو کام ہو چکا ہے، وہ فوراً آگے چلی جائے گی۔ پھر جب یہ واپس جاتی ہیں تو انہیں واپس جانے کے لیے بھی راستہ نہیں پوچھنا پڑتا، یہ انہی راستوں سے پھر واپس جاتی ہیں، کسی ایک جگہ نہیں بھٹکتی۔ یہ اللہ کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ اس لیے ہے کہ تیرے رب نے مکھی کو علم دے دیا ہے، وہ بھٹک ہی نہیں سکتی۔ یہاں 50 لڑکوں کی کلاس ہے، پڑھانے والے نے 3 ڈگریاں، 4 ڈگریاں، وہ ایک کو 2 دفعہ دہراتا ہے، 3 دفعہ دہراتا ہے، پھر پوچھتا ہاں بھی سمجھ میں آیا؟ آدھے سے زیادہ کہتے ہیں سر کخ پتہ نہیں چلا۔ تم کہ تم مکھی سے بھی گئے گزرے ہو؟ وہ نہ ان کے پروفیسر نہ بولتے ہیں نہ دہراتے ہیں، اور ان کی کلاس 30,000 کی ہے، تم 30 لڑکے بیٹھے ہو اور تمہارے پلے نہیں پڑتا، 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر بھی آخر میں خواندہ نہ خواندہ برابر شب، کیا سمجھا جی کوکھ پتہ نہیں لگا۔ اور یہ 1 دفعہ لیکچر ہوا زبان کے بغیر، دہرائی کے بغیر، اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اسٹوڈنٹس وہ 30,000 ہیں، وہ صرف ایسے دیکھ رہے ہیں، بس یہ دیکھنا کافی ہے۔ وہ جاتی ہے، لاتی ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ خود بخود کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی مکھی کو اتنا علم اپنے آپ پیدا ہو گیا؟ پیدا ہوتے اسے کیسے پتا چل گیا؟ پیدا ہوتے گھر کیسے بنا؟ اسے یہ کس ریاضی دان نے بتایا ہے کہ 6 کونوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کے سارے زاویے آپس میں مل جاتے ہیں۔ 6 کونوں سے جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ آپس میں بالکل پیک ہو جاتی ہے۔ 4 کونوں سے بنے گی، 3 کونوں سے بنے گی، 5 سے بنے گی، 8 کونوں کی بنائی جائے گی تو آپس میں وہ فکس نہیں ہو سکتے۔ 6 کونوں کا بنا ہوا گھر ایسا ہے جو بالکل پوری طرح کے فٹ ہو جاتا ہے، اس کو 6 کونوں پر فکس کر دینا۔ اماں نے بتایا، ابا نے بتایا، ان کو ابے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
تو اس کائنات پر، بحر و بر پر، زمین و آسمان پر، فرا اور ثریا پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر اللہ قابض ہے. انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں اور مقرب ہوں، دور کے ہوں، قریب کے ہوں، سائنسدان ہوں، ایٹم بم بنانے والے ہوں، جہاز اڑانے والا ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، تخت طاؤس پہ بیٹھا ہو یا وہ جھونپڑے پر بیٹھا ہو، حاکم اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، قبضہ اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑ اللہ کی مانتے ہیں، ہوائیں اسی کے تابع ہو کر چلتی ہیں، چاند اسی کے حکم سے آتا ہے، دن رات اسی کے نظام سے چلتے ہیں. اس وحدہ لا شریک اللہ کا اس کائنات پر ایک قانون ہے، جب اس کی خلاف ورزی ہوگی تو کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کے اب فارغ ہو کے بیٹھ گیا. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.